یہ آنکھ مچولی کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ ہالٹ ہو چکے ہیں مذاکرات اور یہ لا حاصل ایکسرسائز ہے. وہ ہمارے شو میں انہوں نے کہا بہت بڑی وہ ہیڈ لائن بن گئی. اب پی ٹی آئی تو بیچاری کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ملاقات نہ بھی کروائیں ہم پھر بھی تیسرا دور آپ شروع کروا دیں. آپ کی طرف سے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں اس پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا کہ خواجہ صاحب نے شو میں کل کیا کہا، کیونکہ ان کی جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جب ایک جو ڈیمینر ہے اس پورے مذاکراتی پروسیس میں یا جو ایک رویہ رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ایک بات کا ذکر کیا کہ آج تو چلیں اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اداروں کے خلاف یا دوست ممالک کے خلاف کسی قسم کی کیمپین نہیں چلائی جائے گی اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن اس ٹویٹ کا کیا کیا جائے جو اداروں کے خلاف جو ایک ٹویٹ اپنے ہی ایکس اکاؤنٹ سے انہوں نے کی. ابھی حال میں دو یا تین دن غالباً گزرے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اداروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا زہر نہیں اگلنا چاہیے. تو یہاں پہ ایک کال و فعل میں بڑا تضاد ہے اور میں روز اول سے یہ کہتا آیا ہوں اور خواجہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں اور ان کا یو ٹرنز جو ہیں وہ ہماری سے سمجھ سے ان دو ادوار میں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ہم نے دیکھا کہ کم ہوا. ایک اعتماد کی فضا ہمیں قائم ہوتی نظر آئی. آپ بھی پر امید تھے، دوسری جانب بھی پر امید تھے. لیکن ان ٹویٹوں کے بعد جو خواجہ صاحب نے بھی کہا، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے اور اب وہ کم از کم ماحول نہیں ہے جو دوسرے دور کے اختتام کے فوراً بعد تھا؟ دیکھیں بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس ٹویٹ کا متن دیکھیں، میں تو اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بڑا افسوسناک ہے اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو تھوڑے بہت تھے اس میں ڈیفینیٹلی ایک خلل ضرور پڑا ہے. لیکن آج کی جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہے یا اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ ہم بار بار یہی بات کئی دفعہ کہہ چکے اور ہم نے کہا کہ یہ تحریری طور پہ ہمیں مطالبات اپنے دیں. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ جس طرح یہ آج تو کہہ دیا کہ اداروں کے خلاف اور اس طرح دیگر جو ہے وہ بیانات نہیں آنے چاہیے، لیکن اپنے اکاؤنٹ سے 2-3 دن پہلے آئے. اور اسی طرح جب وہ بات کی جس بھی کسی ایشو پہ تو اس کے بعد فوراً یو ٹرن لیا گیا. تحریری طور پہ عادل صاحب یہ ہوگا کہ تحریری طور پہ کم از کم وہ عوام اور قوم کے سامنے چیز آ جائے گی جس سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. بارش صاحب اب تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے لیے وہ تیار ہیں اور اچھی بات ہے. اور تیسرے دور کے مذاکرات کے لیے بھی وہ تیار ہیں، لیکن اب تو the ball is in your court. اب تو گورنمنٹ کو اناؤنس کر دینا چاہیے آئیں بیٹھیں کل. ہم کس طرح اناؤنس کر سکتے ہیں اس تمام تر پروسیس کو جو میڈیٹ کر رہے ہیں یا ریگولیٹ کر رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں؟ وہ اسپیکر صاحب ہیں، ہی از اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس اور وہ ملک سے باہر ہیں. ابھی 13 تاریخ کو ہمارا سیشن بھی شروع ہو جانا ہے جو تقریباً 10 دن یا 2 ہفتے رہے گا. میں اس میں یہ آپ کو ضرور گزارش کر دوں کہ if anything then I expect کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جب یہ ان کی ان رائٹنگ آ جائیں گے وہ میڈیا پہ بھی آ جائے گا کہ ان کے اصل ان رائٹنگ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں. اس سے آگے پھر تبھی بڑھا جائے گا جب یہ ایک فارمل ریکویسٹ ان کی طرف سے بھی ہوگی. اور ہم تو تیار ہیں، ہم تو صرف ایک ان رائٹنگ جو تحریری طور پہ ان کے مطالبات ہیں اس کے منتظر. لیکن ظاہری بات ہے اسپیکر صاحب کے بغیر تو نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اسپیکر صاحب کب تک آ جائیں گے؟ بائی دی اینڈ آف دا ویک یہ آ جائیں گے اسپیکر صاحب. اور کیونکہ منڈے کو جس طرح میں نے معاملہ پھر آگے بڑھے گا. معاملہ دیکھیں معاملہ اس ویک تو نہیں، نیکسٹ ویک بڑھے گا اور اس ویک ایکسپیکٹڈلی جو ہے ان کی ملاقات ہو جائے گی. ابھی کیونکہ اس ہفتے میں 1-2 دن رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ملاقات کمیٹی کی ہو جائے گی اور ہم بالکل اس میں ان کی جو اسسٹنس ہے وہ ضرور کریں گے اور ان کو جو ملوانا ہے، لیکن انفیٹرڈ ان ریسٹرکٹڈ ان مانیٹرڈ نہیں ہو سکتی. جیل کے اندر جو ہے اپنے قاعدے قوانین ہیں، جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق، اس میں جو پرمٹڈ ہے. اب ہمیں کیا پتہ بغیر اس چیز کے کہ یہ لوگ اپنے ہی بانی کو وہاں پہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. یہ بھی نہیں، وہ تو خیر مروت صاحب کل یہ کلیریفائی کر چکے ہیں کہ ہم نے کون سے اسٹیٹ سیکرٹ ڈسکس کرنا ہے. آپ لگا دیں، کیمرے لگانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ویسے بھی سی سی ٹی وی تو کیمرے تو لگے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل مینول اور جیل رولز کے مطابق جو ملاقات کا طریقہ کار اس میں طے ہے یا جو درج ہے اسی
مطابق ہی ملاقات ہونی چاہیے اور اسی مطابق ہی ہوگی، اور بالکل ان کو ان کی ایکسیس ہوگی، ان کو ملاقات کروا دی جائے گی۔ کمیٹی کے ایک ممبر کی تو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور پھر وہ انہوں نے بعد میں جو پریسر کیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک سے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہوگا۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائے گا، چونکہ آپ کی لیگل افیئرز پہ ویسے ہی گرپ ہے، لیکن آپ چونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے اسپوکس پرسن ہے، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے، ان ٹویٹوں میں اس کا بھی تذکرہ ہے 2 دفعہ کہ یار وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو اس کا آپ فیصلہ کیوں بار بار ڈیلے کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے۔ نہیں، قطعی نہیں عادل صاحب، میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس فیصلے کا جو لنک ہے وہ مذاکرات سے کسی بھی قسم یا کسی بھی طریقے سے اس کا کوئی کنیکشن، کوئی لنک نہیں ہے۔ یہ جو لنک بنا رہی ہے پی ٹی آئی یا اس کے لوگ، اس کا لنک قطعاً نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک تو بھی چھٹیاں گزری عدالتوں کی، اور جب ایویڈنس پریزنٹ کیا جاتا ہے، جب جرا ہوتی ہے، جب شہادتیں ہوتی ہیں، فائنل آرگیومنٹس ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ جج صاحب ٹائم لیتے ہیں۔ یہ العزیزیہ یا ایون فیلڈ کیسز نہیں ہیں جہاں پہ کہیں اور سے فیصلے لکھے آ جائیں اور 5 منٹ کے اندر فیصلے سنا دیں۔ ان کو وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ اس طرح کے یوز ٹو ہیں تمام تر کورٹ پروسیڈنگز کے۔ ابھی عدالتیں آزاد ہیں، آپ کی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو انشور کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب جج صاحب نے ایک دفعہ اناؤنس کیا کہ 6 تاریخ کو فیصلہ سنانا ہے اور اس کے بعد پھر 13 تاریخ آئی، تو یہ اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے، یہ ایک روٹین میٹر ہے۔ بصیت وکیل میں خود اور کئی وکلاء صاحبان آپ کو بتا سکتے ہیں کہ روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریڈر سے جا کے یا کورٹ کے رجسٹرار سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا جج صاحب فیصلہ لکھ چکے ہیں یا سنائیں گے، تو وہ آپ کو خبر مل جاتی ہے۔ کئی صحافیوں پہ بھی الزام لگایا کہ صحافیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ حکومت کو نہیں پتہ یا ہمیں نہیں پتہ، تو یہ کم از کم اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ملک ریاض صاحب کا تو کوئی نام نہیں لے سکتا ٹی وی پہ،